بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے بڑا عظیم الشان موضوع اور ایسی ہستی سے متعلق ہے۔ آج کا موضوع فقید المثال شخصیت کہ جس کی مثال نہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس، محترم، معزز اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت پیاری ہستی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری دوستی، عجیب یارانہ، چونکہ فطرت کے اندر یگانگت تھی، فطرت کے اندر جو سلامت تھی، راست بازی تھی، صدق و صداقت اور سچائی، یہ جو انسانی فطرت ہے نا، اللہ پاک کسی کسی کو دیتے۔ تو میری مراد خلیفہ اول، صدیق اکبر، یار غار، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سفر حضر کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا، کیا رتبہ ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ دیکھیں، نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کو جو لقب ملا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، ایک صدیق کا، ایک عتیق۔ صدیق کا لقب بہت مشہور ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا، کہتے ہیں کہ ایسا معزز خاندان تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین، تیم قبیلہ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے، تعلق تھا آپ کا۔ اپنی شرافت میں، دیانت میں، امانت میں بہت صاف شفاف دامن تھا آپ کا، بڑی پاکیزہ زندگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یارانہ تھا، جو دوستی تھی، اتنی قریبی دوست تھی کہ نشست و برخاست، ہر روز مختلف امور پہ مشورے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا، اس مزاج فطرت کے اندر راست بازی، صداقت، سچائی، صفائی، پاکیزگی، تو بڑی عجیب یاری تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور ساتھ میں سفر بھی ہوا کرتا تھا تجارت کے اغراض سے۔ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے تو دیکھا انہوں نے کہ مکہ کے سارے سردار ان کے انتظار میں ہیں، اور آتے ہی انہوں نے بغیر بلا کسی تمہید کے یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ ابو بکر بتائیے تو صحیح، عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا ہے، اگر ہم نے اس کو دبایا نہیں تو ہماری چودراہٹ اور ہماری خاندانی شرافت اور جو کچھ بھی ہے وہ سب داؤ پہ لگ جائے گا۔ اس آواز کو دبانا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ پوچھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، کیا واقعی یہ بات محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے؟ بس مجھے اس کی صفائی چاہیے، بس اتنا بتاؤ کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو واقعی یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔
تھوڑی سی مہلت لے کے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور دربار نبوی میں پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبوت دی گئی. تو بغیر کسی چونچرا کے، بغیر کسی تعامل و تردد کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس موقع پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب خطاب عطا فرمایا. دوسری مرتبہ صدیق کا لقب اس وقت ملا ناظرین جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا. اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ مشرکین مکہ، یہ منافقین جمع ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت. اور پہلے تو سوال کو گھما کر پوچھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ راتوں رات کے ایک پہر میں، ایک حصے میں وہ زمین سے اٹھتا ہے اور پہلے بیت المقدس جاتا ہے، بیت اللہ سے یعنی مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس جاتا ہے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرتا ہے اور آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد پھر واپس اسی رات میں چلا آتا ہے مکہ میں. ابو بکر کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دعویٰ کون کرتا ہے، کون یہ دعویٰ کر رہا؟ فرمایا کہ تمہارے ساتھی، تمہارے یار، تمہارے دوست. فرمایا کہ اگر میرے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بہت سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے بالکل سچا، میں آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. ناظرین یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ مال جو اسلام کے کام آیا وہ کس کا مال؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں نے سارے احسانات لوگوں کے ادا کر دیے لیکن ابو بکر کا احسان نہ ادا کر سکا. خیر یہ تو آپ کا تواضع تھا، انکساری عاجزی تھی، بھلا آپ پر کون احسان کر سکتا ہے. لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کا احسان، اس کا بدلہ سیلہ نہ دے پایا. کہ جتنی دولت ابو بکر کی کام آئی اسلام کو اس وقت جب اسلام غریب الوطنی کا دور سے گزر رہا تھا، اجنبی تھا اسلام، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ناظرین عبداللہ، والد کا نام عثمان، اور ان کی جو کنیت تھی ابو قحافہ. کہتے ہیں صحابہ میں واحد ایسی شخصیت ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 پشتیں مسلمان ہوئیں، ان کے والدین بھی، خود حضرت، ان کی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مبارک ہستی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ناظرین اتنی اللہ اکبر مناقب کے اندر، احادیث کے اندر اتنی تذکرے ہیں، کاش کہ ہمیں کبھی موقع ملے ہم سیرت پڑھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدمات، کیسی کیسی خدمات. اور پھر آپ کے اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں کہ جس وقت اسلام لائے، قبول کیا، 40,000 درہم تھا آپ کے پاس. پھر ہجرت کے وقت 5,000 رہ، یعنی جو مال تھا ان سارا کا سارا مال اسلام کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ و دعوت میں انہوں نے لگا دیا. بڑا مشہور واقعہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، نماز پڑھ. عقبہ بن ابو معیط ایک سردار تھا مشرکین مکہ میں. اس نے دیکھا کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے ناپاک ارادے سے آیا اور اپنی چادر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں ڈال کر اسے کھینچنے لگا تکلیف پہنچانے کے لیے. اس کی اطلاع ملی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فوراً آتے ہیں اور عقبہ ابن ابو معیط کو دھکے دے کے اس کو ہٹاتے ہیں اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے. اتنا ہونا تھا کہ سارے جو اوباش لوگ تھے، اس طریقے جو سردار لوگ تھے، ٹوٹ پڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اتنا مارا ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے.
جب ہوش آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر پہلا جو جملہ تھا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی، ہم تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ فارمیلٹی نہیں تھی، سچی پکی لوگ تھے۔ تبھی تو اللہ پاک نے ان کی سچائی کا تذکرہ کیا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کہ ان کا دل بہت سچا ہے۔ اور جب خلیفہ بنے ہیں، اللہ اکبر، جو پہلا خطبہ دیا ہے، سبحان اللہ، کیا خطبہ تھا، کیا خطبہ تھا۔ چند باتیں خطبے میں سے، پورا خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں تم میں سے کسی سے بھی بہتر ہوں۔ قربان جائیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی کئی بار جنت کی بشارت ہے، عشرہ مبشرہ میں سے عتیق کہا کہ خوشخبری سنائی گئی کہ تم جہنم سے بری ہو۔ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ اے لوگو، مجھے تم میں خلیفہ بنایا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں تم میں سے کسی سے بہتر ہوں، اور نہ میں خواہاں ہوں، خواہش مند ہوں، نہ تھا، نہ میں نے کبھی دعا کی کہ مجھے خلافت ملے، کبھی میں نے دعا نہیں کی۔ میں نے بادل ناخواستہ میں نے اس منصب کو قبول کیا ہے، صرف اس ڈر سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خطرہ یہ ہے کہ ارتداد نہ پھیل جائے، فتنہ نہ منافقین کی جانب سے ان علاقوں کی جانب فتنہ نہ کھڑا ہو۔ اب بڑا تاریخی جملہ کہ اے لوگو، میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر رہوں، اور جب میں ہٹ جاؤں قرآن و حدیث سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے، اور میں جب ہٹ جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ قربان جائیے، قربان جائیے۔ اب مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ وظیفہ کیا رکھا جائے، کون سی سیلری رکھی جائے جو امیر المومنین کے شایان شان بھی ہو، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تم ایسا کرو کہ میرا جو وظیفہ ہو نا، ایک مزدور کو جو مزدوری کرنے کے بعد جو مزدوری ملتی ہے، اس کے موافق میری ویجز۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا گزر بسر نہیں ہو پائے گا، یہ تو بڑی مختصر سی مزدوری ہوتی ہے مزدور کی۔ بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایک مزدور کا جب گزارا ہو سکتا ہے اس کی مزدوری والی ویجز میں، سیلری میں، تو میرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو جائے گا، تم رکھ دو۔ اور اگر ایک مزدور کی مزدوری سے اس کا گزر بسر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کہ مزدور کو، مدینے کے مزدور کو مزدوری کم ملتی ہے، پھر اس کی مزدوری بڑھاؤ۔ قربان جائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب قرآن نے تذکرہ کیا ہے غار ثور کے اندر، ثانی اثنین، دوسرے کا دوسرا، ثانی اثنین، دوسرا، اذ ہما فی الغار، بڑے پیارے انداز میں، پیارے اسلوب میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ یاد کیجیے اس وقت کو، یاد کرو اس وقت، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جو اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یار غار، اللہ پاک نے بڑے پیارے اسلوب میں تذکرہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر کی وہ ایک رات غار کے اندر گزری ہوئی، وہ ایک رات میری پوری زندگی کے اعمال پر باری۔ کہا کرتے تھے ابو بکر میری پوری زندگی کے سارے اعمال لے لو، اس ایک رات کا عمل مجھے دے دو۔ کبھی ان کے لیے ایسا کوئی لفظ نہ استعمال کیجیے گا، یہ ایک انسانی شرافت کے خلاف ہے۔ دیکھیں کوئی محسن ہوتا ہے نا دنیا میں، تو انسان کبھی بھی اپنے محسن کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ کتنا گیا گزرا انسان ہوگا نا، وہ کہتے نہیں یہ تو میرے محسن ہیں۔ بلکہ عربی کا محاورہ ہے کہ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ کسی نے ایک گلاس پانی بھی آپ کو پلایا ہو نا،
تو انسانی شرافت کے خلاف ایک انسان اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے. یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ جمعے میں ہر خطبے میں ہر جمعے کے خطبے میں تو خطیب خطبہ دیتا ہے، خطبے کے آخر میں ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ امت کے میں سب سے زیادہ رحم دل. کون کہہ رہا ہے؟ صادق الامین فرما رہا ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ پوری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل، امت کا درد رکھنے والے، غم کھانے والے، بہی خواہ، امت کے ہمدرد ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دنوں بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں اور ٹاٹ کا کپڑا پہن رکھا ہے، ٹاٹ کا کپڑا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جبرائیل آئے ہیں، اور جبرائیل پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر راضی ہے نا. ابو بکر بتاؤ، جبرائیل سوال کر رہے ہیں، اللہ پاک پوچھ رہا ہے کہ کیا ابو بکر اپنی اس حالت پہ راضی تو ہے نا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار آنکھوں کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بالکل راضی ہے، ابو بکر بالکل راضی ہیں اللہ پاک کے فیصلے. آپ بھی کبھی پریشان ہوا کریں نا تو اپنے دل کو سمجھایا کریں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ اللہ ہے نا، میرے ساتھ ابو بکر کا رب ہے نا، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے نا. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، تو صحت نہیں ہے، مال نہیں ہے، جاب نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، گھرا ہوا ہوں مسائل میں، کچھ نہیں میرے پاس، میرا اللہ ہے نا. آپ بھی جواب دیا کریں، کوئی بات نہیں، میرے پاس میرا اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا جس شخص کے نام عمل کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام عمل کو پیش کریں. یہ وہ ہستی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تمام اصحاب اطہار، اہل بیت، جتنی ہستیاں ہیں وہ سر ہمارے سروں کی تاج ہیں. اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انتہا درجے کے ادب کے ساتھ ان کا ہمیں ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.